حسین زمانے پہ چھا گیا، اتنا تو ہے کمال میرے شعر میں جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ دفاتن سازے دو عالم بے صدا ہو جائے گا، کہتے کہتے رک گئے جس دن تیرا افسانہ ہم، اور جن کے عرفان تجلی سے رہے بیگانہ ہم، جن کے عرفان تجلی سے رہے بیگانہ ہم، ارے ان سے کہہ دینا کہ اب خود ہیں تجلی خانہ ہم۔ جی ان سے کہہ دینا کہ اب خود ہیں تجلی خانہ ہم۔ اور یہ شعر بھی دیکھ لیجئے کہ کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میخانہ ہم۔ کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میخانہ ہم۔ یہ کرم ہے پیر میں فروش کا کرم ہے، ساقی میں خانہ کا کرم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروانہ جو ہے وہ بھی موسم میں مرتا ہے۔ سردیاں کہتے تک کیا نہیں گرمی آنی ہے تے گرمی عشق اساں پھر تڑپانا شروع کرنی ہے، پولے پولے آستے آستے، تے اے پھر نہیں ہونا کہ او کیڑی محفلے جتھے او مرے، پروانے کہتے تک کیا پروانہ نہ کہ میں نے پروانہ میں نہیں پرواہ نہ اسا تو پرواہ ہی کوئی نہیں، پروانے نہ میں نہیں ہے، اوہ نہ کل پروانے نہ میں نہ پوچھو، اے نہ اے بھی نہیں آنا، پرواہ نہ جتھے مرا پرواہ نہیں، اسا مرنا ہے جس جگہ تیری جھلک آئی، جس جگہ تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، جس جگہ تیری جھلک پائی وہیں ڈوب گئے، ہم نے قطرے پہ کیا غور نہ دریا دیکھا، ہم نے تو مرنا ہے، ہم نے تو مرنا ہے، مسجد میں مرے، محفل میلاد میں مرے، کیونکہ روشنی بھی ہوتی ہے، آئے ہائے اوئے اونج نہیں میلاد منانے ہو نا تے پروانیاں تسی تے نہیں مرنے ہو، پروانیاں تے میلاد مصطفیٰ نہیں روشنی تے مرن دیو۔ ہیں جی تے او نورانی محفلے اتھے آ کے مرے، مسجد ذکر مصطفیٰ ہوئے اتھے مرے، اے نہیں گال کے ضروری کیڑی محفل چ مرے، ذکر مصطفیٰ ضروری ہے، چاہے وہ ارباب سلسلہ چشت کریں، چشتیوں کی محفل ہو، نقشبندیوں کی محفل ہو، سوروردیوں کی محفل ہو، قادریوں کی محفل ہو، شتاریوں کی محفل ہو، جس کی محفل ہو وہاں پروانوں کو پہنچنا ضروری ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو، کوئی قید نہیں ہے کہ کون سی محفل ہو، جہاں پروانے کو مرنے سے کام ہے، عاشق مصطفیٰ کو ذکر مصطفیٰ سے سننے سے غرض ہے،
سمجھ آئی؟ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں اپیل کے ساتھ بات نہیں کر رہا۔ تو میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اپیل سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ضرور مہربانی کریں مان جائیں، کیونکہ میں گولڑے شریف کا صاحبزادہ ہوں، پیر ہوں نہیں۔ جیسا کہ ہمارے مولانا نے پہلے فرمایا کہ پیری آج کل کیا ہے؟ دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، محبت آج کل پیسے دھڑی ہے۔ دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، محبت آج کل پیسے دھڑی ہے۔ پیسہ دیو دے تڑی مل بھی نہیں۔ پیری بھی اتنا وڈا جال بن گیا ہے کہ پچھے پشتاں وچ پیری نہیں، اس نے جداں پشتاں وچ پیری نہیں، وہ بھی پیر ہے۔ صاحبزادہ بھی ہے، صاحبزادہ اکھے صاحبزادہ، ایک ہونا ہے صاحبزادہ، ایک ہونا ہے صاحبزادہ۔ سپے نہ پتر، پیو سپے تے اس واسطے صاحبزادہ ہے۔ تے لڑنا جتھے موقع ملے ڈنگ مارنا ہے، او صاحبزادہ ہے۔ آج کل اکثر اے پیرہ نے جڑے ڈنگے رو نہ گل پچھو، مولویاں نے ڈنگے تے تکنے نا، پیرہ نے ڈنگے بھی پچھو، انہاں گل پچھو جنہ کسی پہلو آرام نہیں آنا۔ جی کبابے سیخ ہوں میں، کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں، جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں۔ کنہ نہیں زمیاں تے قبضہ کیتا ہے، ایک ایک چپے تے مرنے پہ غصب کر کے زمینہ بیٹھے لوگا نہیں۔ جی بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے پیر، جی لٹ کے صرف دکانداری رہ گئی ہے پیری مریدی۔ آج میں ایک درگاہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مولوی بھی اوسن پر اسی نہ تو بھی نمبر کہنے گئے ہیں۔ اگے لوگ اسانے بزرگاں کو نانے کو اللہ دا راہ رسول دا راہ پوچھنے ہے، ہون سدھا راہ جو بیچ کسی ہاتھ پایا ہے ادھری کھرکنے آستے پیر صاحبہ فکر پہ گیا، پتہ نہیں دا نہ کڑنا ہے، 100 نہ کڑنا ہے، 1000 نہ کڑنا ہے، کم بخت نہیں شکل تا چنگی لگنی، پتہ نہیں اور کرنا کے وے۔ جس جتنے پیسے زیادہ دیتے ہیں اتنا ٹائم اسا دینے۔ اکھے جناب منی گالی تو سا نہیں سنی، چھوڑیا دیتے بھی تو 5 روپے نہیں نا، اپنیاں بھی تاکنا۔ آج کل پیراں وہاں متوجہ کرنے آستے لوگاں نظرانے پاری کر دیتے ہیں، سمجھ آئی؟ یہ پیری رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں وہابی دیوبندی بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ بھی تو دیکھیں ان کے ہاں بھی پیری مریدی ہے نا۔ کیا سلسلہ دیوبندیہ میں دیوبندی مسلک میں پیری مریدی نہیں ہے؟ وہاں بھی خلافت ہے، وہ زیادہ چلتی ہے، توید وہاں بھی چلتے ہیں۔ جی وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث الورا، پیر سید نصیر الدین نصیر۔
پیری مریدی آپ کے ہاں بھی چلتی ہے تے تسی جڑے کپنے ہو بندیاں جتنے وڈے کاپے تسی ہو اسی تا تسا نہیں آواوا بھی نہ پہنچنے ہیں آپے ہاں بھی تکو پیرہ نے پیچھے نہ پیا کرو انج اسا نہ تاک بڑھنے اسی تے جدی پشتی پیرہ امام حسن تک پیر ہیں ہم اے تا کوئی دیگری نہ پیرے کوئی دوپہرہ نہ پیرے کوئی نماشہ نہ ہے جی تے بچارے ادھے راستے تے اسانا سلسلہ جڑا ہے امام حسن تک پیران اللہ نے فضل نال پیرانے پیر نہ تلکے جڑا پیران دا پیر ہے سمجھ آئی تے ہون محفل جاؤ جی پیران کل کے جی دنیا نہیں گال کرو جتنا وڈا کوئی لگا ہے افسر جتنا وڈا کوئی او دیتے تے فائز ہے اس تے پیر صاحب زیادہ مہربانی کرنا کیوں ایک کام کر سی وہ لوگ تا تساں کلو آنے تساں کلو کام کرا سا ہیں جی آپ یہ اگے عرض کر سن تے تسی جناب اساں نے پیچھے پے ہو کہ بلا ایک ایک گال ہے بس جناب بزرگاں نے کار جم پہ اساں نے پیو دادے کوئی چنگے ہے جنہاں نے دروازے تے بڑے بڑے رئیس جڑے تکے کھانے ہیں جی جنہاں نے اکھ جڑی کھل ونی ہے تے وجد پہ وننا ہے ہاں میں دساں ایک گل ہاں اے او لوگ ہے نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے جہاں وہ جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ میری طرف دیکھیے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا ہے جی پیر میر علی شاہ میرا دادا اکھیاں بند استغراق دا دور اکھ بند ہے کیوں ہے جی اکھ بند ہے کیونکہ اندر دی دنیا وچ کوئی جلوہ فرما ہو رہا ہے نگاہیں تماشا کائنات میں منقسم نہ ہو اس لیے صوفیاء اپنے آخری دور میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تاکہ غیر اللہ پر نظر نہ پڑے ذات کے جلوے سامنے ہوتے ہیں اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں جلوے بھی دیکھ لیں تو میر علی شاہ کی آنکھیں بند ہیں رحمت اللہ علیہ کی کیا ہے مرزا بیدل کہتا ہے صوفیاء کے اس مقام کو بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ میائے بستہ آشیان غناست بند اکھیاں جڑیاں ہونی ہیں نا اے استغنا اور بے نیازی نہ آلنا آشیانہ ہے بے نیازی کا سنے ہو علماء میائے بستہ مولانا عبدالقادر صاحب سنے ہو میائے بستہ
آنکھیں بند, سبحان اللہ, پلک ایک ایک تیلہ ہے نا, آشیانے سے تیلے چاہیے نا, سنو نا, سبحان اللہ, آشیانے کے لیے تیلے چاہیے. تو صوفیاء اپنے اس جو آشیانہ چشم ہے, آنکھ کا آشیانہ ہے, اس کو آشیانہ بنانے کے لیے اپنی آنکھوں کی پلکوں کے تیلوں کو بند کرتے ہیں تو آشیانہ بن جاتا ہے. میائے بستہ آشیان غناس. پتہ ہے جہانگیر جس لے میاں میر صاحب کو لایا ملنے آستے, تے پتہ لگا تے میاں میر صاحب بیٹھے ہیں, میاں میر صاحب بیٹھے ہیں, جس لے پتہ چلیا کہ جہانگیر آ رہا ہے, تے آپ لیٹ گئے, لتاں لمیاں کر چھوڑیاں تے مٹھیاں بند کر کے دیاں, لیٹ گئے. جس لے جہانگیر آیا تو پوچھا میاں میر علیہ رحمت بھائی تساں نہ ایک ہی طریقہ ہے استقبال کرنے نا, کم از کم بندہ بیٹھا تو ہونا ہے, ایک ہی ہو گیا. اچانک فرمایا کہ ایک ہی صحابہ کدو تو شروع کیتا نے, اکھے جدو تو دنیا تو اکھیاں بند کیتیاں ہاتھ چھکیا ہے تے پیر کھلار کے او لیٹنا ہے جڑا دنیا میں لتاں میں سمجھے, جڑا دنیا میں بے نیازی جڑی ہوئے نا وہ بندہ لتاں کھلار کے لیٹنا ہے. تیرے آمنے دی میں نو پرواہ ہی نہیں ہوئی تے میں تاں مٹھیاں بند کی دیا, میں تینے کو لینا کچھ نہیں ہون تے نہیں نا. ماں آنن اکھے جی تسی صدر مشرفہ کیوں ملن گئے ہو, میں کہا تساں کوئی بیلا نا, اسی صدر مشرف کو کوئی پیسے کنڑ گئے ہیں یا صدر مشرف اساں دانے پا کے دینا. ہم گئے ہیں دین مصطفیٰ کے لیے, حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے. اتھے تے دوڑ دوڑ کے ملنے, مشائخ بھی اگے ہو کے سارے لپک کے, میں تو کوئی نہ ملیا, میں تو کوئی نہ ملیا. کیوں ملیں گے دب کے کسی سے نہ ہم کبھی آصف, وہ شاہ حسن سہی تاجدار ہم بھی ہیں. اتھے ہویا کہ علماء بیٹھے, سارے مشائخ بیٹھے, میں بھی تکڑ گیا آنا جی, اسی تک کے گل کرنے آلے ہیں, کوئی بندہ تکے تے آئے میں ہی سنی سنائی تے. اے جڑے امریکہ وچ فون کر کے پوچھنے نا جے دیوں نکلے ہیں, او آنے سنی اتے گل کرنے نے, تے جڑے آنے نا کملی والا جینا ہے او تک کے آنے. کیوں میرے دادے نے کیا ہے, اے صورت ہے بے صورت تھی, اے صورت ہے بے صورت ظاہر صورت تھی, اے صورت جینا تکنے سینج تکنے سامنے تے اسی بھی کچھ تک کے, او دادا بھی میں تک کے بولنا ہے, میں ایوانے صدر اتان گیا یہ تک کے تبصرہ کران. صدر مشرف صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا میری آواز پہنچے وہاں کہ آپ نے جن مشائخ اور علماء کو وہاں بلایا, آپ کے سامنے تو سب کو سانپ سونگ گیا تھا, سارے بڑے چپ, شیعہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, غیر مقلد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, منکر حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں مسلک کے لوگ. کیا آپ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا کہ آج آپ نے اپنے اختلاف چھوڑ دیے؟
آپ کی نیتیں ٹھیک ہو گئی ہیں، آپ ایوان صدر سے نکلیں گے تو آپ کی نیتیں ٹھیک ہوں گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس ارشاد کے نیچے، اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے آپ۔ آپ نے کس لیے بنایا؟ صرف اس لیے کہ تاکہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ بااثر لوگ ہیں۔ صدر صاحب نے اعتماد میں لے لیا سب کو۔ تو اگر آپ دین کے لیے مخلص ہوتے تو آپ میری آواز بھی سنتے، تو میں اس وقت کہتا آپ سے کہ میرے سمیت میں بھی ہوں۔ مجھے کہتے ہیں جناب یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، یہ جو اب تک میں نے بیان کیا ہے یہ دیوبندی ہے؟ جی؟ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم کسی رسول کو، کسی اللہ کے بندے کو پوج نہیں سکتے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں نا، آپ سجدہ دیں، اپنے باپ داداؤں کی قبروں کے سامنے سجدہ دیں۔ آپ اپنے باپ داداؤں کو پوجتے ہیں، ہم نہیں پوجتے۔ سمجھ آئی؟ میرے دادا پیر میر علی شاہ صاحب کی قبر کو کبھی چومتے تھے، کبھی نہیں چومتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ لوگ پھر سجدہ شروع کر دیتے، کبھی چوم لیا، کبھی نہیں چوما، کبھی بہلا دیا مجھ کو، کبھی سرمستیاں دے دی۔ میرے ساقی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ تسی پیو دادیاں اتنا چاہ کے ٹھم ٹھم کے اتنے تک نہ کھڑو جی اللہ رسول نال ملا چھوڑو۔ ہر چیز نہیں حد ہونی ہے، بزرگاں ادب کرو، لیکن اس مقام تے بھی اتنا کھڑو کہ مشرک ہو جو تسی۔ کوئی قاضی الحاجات پہ مننا ہے، کوئی دافع المشکلات پہ مننا ہے، تو وہ بیچارہ ادو چاہ کے جتی آنا میں ان کو نکلن نہیں ہونا، حکم نہیں میں تیری بوتھ بن چھوڑایا۔ ساری عمر اصل قاضی الحاجات نے دروازے تے بھیجنے نے تے تسی یہ گلاں سنال کرن لگ پئے ہو۔ پڑھو نا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات یا انہوں نے یہ تحقیقہ، انہاں قبر چمڑا منع کیتا ہے۔ کیا سنی اس پر چلتے ہیں؟ جڑی یہ مٹھی مٹھی اور سبحان اللہ تے بڑی کوڑی ہاؤ ہاؤ، بریلوی بھی سب اپنے ان کو نہیں مانتے۔ ایک حد میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ہم دلیل سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم دیوبندیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہر آدمی جو ہے اپنے مطلب کی بات کو لیتا ہے، جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اکھے حضور جناب مٹھا پسند کرنے، مولوی صاحب آہنے مٹھا کھانا جی بڑا سنت ہے، کوئی وہ ہے سارا کچھ ککڑ شکڑ پکائے نے پیچھے کوئی حلوہ شلوہ کوئی نہیں، حضور کی سنت ہے۔ ارے بھائی ہم تو حلوہ ضرور کھاتے ہیں کہ سید الانبیاء نوش فرماتے تھے، کوئی شربت ہو، ارے بھائی کوئی حلوہ ہو، کوئی میٹھی چیز ہو، یہ کوئی ایسا اہتمام ہی نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی دعوت ہے کہ اس میں کوئی اہتمام ہی نہیں۔ ہم تو بریلوی ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں یار میں اس حلوے کو پسند تو نہیں کرتا مگر بھوکا ہوں، اب کھا لیتا ہوں تو کرو، کوئی ایسی بات نہیں، حلوہ ایسی چیز ہے۔ لیکن اتنا تو تم کہتے ہو، یہ بھی دیکھو کہ حضور رات کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو نوافل پڑھتے تھے تو نالی سے خون بہتا تھا، کھڑے ہو کر زخم ہو جاتے تھے۔ یہ بھی تو سنت ہے نا، پلیٹ صاف کرنی سنت ہے، تے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اللہ دی عبادت سطح تے کرنا، یہ بھی حضور دی سنت ہے۔ مٹھیاں مٹھیاں سنتا، بڑے افسوس دی گل ہے، اس واسطے گل نہ کرو، غور کرو۔ تے صدر صاحب نے جے بلایا مشائخ نو،
شیخ رشید صاحب بھی بڑی ٹوپی پا کے بیٹھے نال جی سارے ہاں پورا کر چھوڑنے نے بہت ہے جی ماشاءاللہ. عجیب میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. تماشا بینن تے کنجری وچ بیٹھی ہوئی ہے. اے سیاست اج دے دور دی سمجھ آئی. ماں بھی آکھیا نے تو بھی وزیر بن، میں آکھیا بس مہربانی میں نہ وزیر بننا. سمجھ آئی نا. اسی بویا مرضی نال کھولنے ہیں، وزیر باہر بیٹھے رہنے تے وزیر میں آپ بن گیا. بر سریر دل شاہم شوکت گدائی نس، گرد کوئے معشوقم رتبہ رسائی نس. اسی اپنے دل دے تخت تے بادشاہ ہاں، جس لے مرضی اٹھنے ہیں، جسے مرضی ملنے ہیں. وزیر کیڑی گل؟ میں کہا نہیں تسی دسو کہ اتنے جڑے لوگاں تسا جمع کیتا ہے انہاں کول پوچھیا نے کہ ایک پینل قائم کرو کہ پہلے تسی اختلاف تا مٹاؤ. جڑے میں مسئلے بیان کیتے نہ جو اب تک مسئلے بیان کیے ہیں، اللہ کے فضل سے میں نے صرف اہل سنت کی وکالت اور ترجمانی نہیں کی، بلکہ ان مقاصد عالیہ کو بیان کیا جو میرے مطالعہ کا نتیجہ ہے. اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کاملین کے لیے میرا یہی عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے. سمجھ آئی؟ اے سنی کے کسیاں دے سن، اے تا چندہ نہیں دینے، اے تا چندہ نہیں دینے. مرزائیاں تکو کتھے چندے دے دے کے کتھے پہنچ گئے. سنی جڑا چندہ نہیں دینا، پر اگے کے کرون اگے بھی لٹ کے کھا ورننے. ہاں میں دسنا جی تے اگے بھی تک کھا ورننے نا ایک ایک کرنو. سارے پاسے مصیبت آئی ہے، اسی کساں کساں رواں. پمبا کجا نے ہم تن ہم داغ داغ شد، کتھے کتھے روح رساں رکھا سارا جسہ ہی زخمی ہویا ہے. دیو مسیتی آستے تے کرے تے لگنے. سمجھ آئی؟ میں لندن میں تقریر کی تھی تو میں سارے لوگ بیٹھے، میں کہا تسا نہ دیتا ہے کھانے پہ ہاں سی، تسی لندن آ رہے ہو تو ضروری تھی نہیں نا. لندن میں جڑے بندے ہوں وہ انسان ہو ہی ہونے، لندن میں کھوتے نہیں رہنے. جڑا پاکستان تو کھوتا اتھے چلا ونجے تو مڑ کے وہ انسان بڑھ میں نا، وہ کھوتا ہی رہنا ہے، تو مڑ کے بھی آوے. یہ برطانیہ نہ کھوتا ہو سی، بس اتنی گل ہے. اپنا وطن اپنا نے ہون اکھے تیر نے میں نے فلانے دار نکل گئی ہے، زنانی میں نے فلانے نال فٹ ہوئی ہے. او منہ فٹو رونے کیوں ہونا؟ اپنا کار جے چھوڑا نے وطن جے پیڑا چنگا یا اپنا وطن تے آیا نا ہون رونے ہو تیاں پیڑا اکھے تویز دے ہو جی. ایک 1500 نہ تویز ہے، اساں نے بڑے بڑے تویزی چکر ہیں. جو جمایا پیر اتھے کٹھا ہویا ہے، جو علامہ کستلانی اتھے وے جبے کبے پائے. ہندویاں بھی تویز پہ دینے، مشرکاں بھی آیتاں لکھ کے دینے پہ 1500 نہ ایک ایک تویز. میں کہا یار یا اللہ منڈا ایک چلا چھوڑتے 2-4 لاکھ پاؤنڈ میں نے بھی کرا چھوڑتے. سمجھ آئی؟ ہندویاں لکھ کے جناب ہندویاں تویز دیتے ہیں اور اساں نے بڑے پکے مسلمان میں نہ کرنا. سمجھ آئے انہاں پتہ تے اندازہ لاؤ تسی کس واسطے جناب کہ اے فلانے جگہ اساں اے کام نہیں ہونا پیا، اے کام نہیں ہونا پیا. لوگاں لٹ کے کھا گئے، لٹ کے.
تے ہون تسی دسو کہ ملک چھوڑیا نے اوئے علم ہے، رنج ہے، غم ہے، محن ہے، مگر اپنا وطن ہے۔ ہون رونے کے ہو ہے مصیبت نہیں، پوچھو بن کے برطانیہ آلیا کلو ہے جی، کوئی نہ پتر تے نہ تھی، کوئی آنکھیں ویکھے چ نہیں، اپنے اپنے منہ کیتے نے شتر بے مہار کہ ہون پٹو رو مکھے ہون میں ایسی کیسی میں کہ تویز چیز ککھ نہیں کر سکنے نے کچھ میں لکھ کے دینا انج دیو پہ کھلار کے سارے ہاں پیسے ہے جی۔ اس واسطے میں عرض کر رہا کہ یہ نظام جب تک یہاں نافذ نہیں ہوگا اور حکومت وقت یہ سن لے کان کھول کر کہ ہم ان کے ساتھ آج بھی کل بھی تعاون شرط پر کریں گے، اور میں کم از کم ایوان صدر میں اس لیے گیا تھا، میں مشائخ کہلانے کے لیے نہیں گیا تھا کہ مجھے لوگ پیر سمجھیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے جو صدر صاحب کی تعریفیں کی ہیں، ٹھیک ہے صدر صاحب نے آپ کی کبھی کوئی بات بھی مانی ہے؟ چلے مجھے اتنی بات جواب دیں ہے جی، کوئی بات آپ کی مانی ہے؟ ہم پیٹ رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، منہ پیٹ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس ملک خدا داد پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج کرو۔ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ٹھیک ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرو، کملی والے کا نظام نافذ کرو۔ صدر مشرف کیوں نہیں مانتے ہیں جی؟ اس کے بعد یہ جناب ضیاء الحق صاحب کا دور گزرا، نواز شریف صاحب کا دور گزرا، یہ جتنے مرحوم ہو گئے، انہوں نے کیا کیا؟ جو آتا ہے کرسی پر وہ اپنے ہوس اقتدار جو ہے اس کو کھا جاتی ہے، لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ قوم کو کب تک بے وقوف بنائیں گے؟ آخر اس کا حل کیا ہے؟ مشائخ اسی طرح جاتے رہیں گے، علماء اسی طرح جاتے رہیں گے؟ ہم ان کی بارگاہوں، میں نے صدر صاحب سے وہاں جو مشائخ تھے ان سے پوچھ لیں، علماء سے، میں نے کہا صدر صاحب قبلہ ایک وہ وقت تھا کہ آپ جیسے بادشاہ ہمارے بزرگوں کے دروازوں پر چل کر آتے تھے، تو آج چلو اس مقام کے ہم نہ صحیح، لیکن یہ آرزو لے کر آئے ہیں کہ یہ ملک جس وجہ سے بنا ہے اس میں وہ نظام نافذ کریں جی۔ تو کیا انہوں نے آج تک کوئی بات مانی ہے؟ تو پھر کیا فائدہ جانے کا؟ کوئی امت، حضور کی امت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ میدان عمل میں نکلے، علماء نکلیں اور یہ پرزور اپیل کریں، چاہے ہم مریں، ہم پر گولے برسائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہم نے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج کروانا ہے۔ ہماری عزتیں حضور کے دامن سے وابستہ ہیں، ہماری پیریاں حضور کے جوتوں کے صدقے چل رہی ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ علماء کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو حضور سید الانبیاء کا کرم ہے، آپ کے دامان عالی سے وابستگی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم مولوی بیٹھے ہوئے کہاں جی ممبر رسول، ممبر رسول نہ مسیت رسول نے حوالے نال، خطبہ رسول نے حوالے نال، تے گلاں رسول نے خلاف، جڑی تنخواہ تو کھا رہے ہیں ممبر نہیں، محراب نہیں، مسجد نہیں، رسول اللہ نے صدقے، تے شرم کرو، جس کا کھائیے اس کا گائیے، تو کچھ حیا ہونی چاہیے۔ تو اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے امت کا متحد ہونا ضروری ہے۔
اب میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس میں واضح فرما دیا کہ حضور کو جو چیز آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے اس کا علم آپ کو دے دیا تھا، اور وہ علم کیا ہے؟ یہی علم ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کا حکم ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو علم تھا تو حکم دیا نا۔ کسی پہلو بھی شریعت میں کوئی تشنگی نہیں ہے، حضور کے ارشادات میں نے کسی پہلو کو تشنا نہیں رکھا۔ آپ کی خدمت میں آخری چند جملے میں پیش کروں گا جو ہمارے اس محفل کا خلاصہ ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس حوصلے کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ میری گفتگو کو سنا۔ اب میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس خانقاہی ماحول کو اب یہ نئی نسل جو ہے یہ ایک مذاق کی حیثیت سے دیکھتی ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ پیری مریدی کیا چیز ہے، یہ مولویت کیا ہے، مخصوص وضاقتہ ہے، یہ مخصوص آداب ہیں۔ صرف درباروں تک دنیا آباد نہیں ہے کہ اب جو گولڈے شیف دنیا آتی ہے وہی دنیا ہے، باہر دنیا ہی کوئی نہیں ہے، انسان تو باہر ہے، مخلوق کا سیلاب تو باہر ہے، پوری دنیا میں ہے، درباروں میں تو چند لوگ آتے ہیں۔ تو آپ کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟ آپ کیا لینے وہاں جاتے ہیں؟ یہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، یہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ آج تبلیغی جماعت، یہ دوسرے مسلک کے لوگ یہ کیوں لوگوں پر چھا رہے ہیں؟ ہمارے باپ داداؤں کے جو مرید تھے، جو نسل در نسل مرید تھے، ان کی اولادیں اب بگڑ گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں کیا جائیں، ہمیں کچھ سکون ہی نہیں ملتا، نہ کسی پیر میں کوئی بات ہے، نہ کوئی متوجہ کرتا ہے، نہ کوئی خطاب ہے، نہ کوئی مخاطب کرتا ہے، بس جاؤ جی نذرانہ پیش کرو، ہاتھ چومو، جو نذرانہ پیش ہی نہیں کیا تو اس نے توجہ ہی نہیں کی۔ یہی رونا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف قوالیاں تو علاج نہیں ہے نا۔ میں بھی قوالی سنتا ہوں، میں کوئی قوالی کا منکر نہیں ہوں، میں تو ساز خود بجاتا ہوں۔ میں تو ایسا چشتی آپ لائیں کہ جو ساز خود بجاتا ہو، ایسا پیر لائیں۔ میں نام کا چشتی نہیں، کام کا چشتی ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کا جو تقاضا ہے وہ کچھ اور ہے، صرف قوالیاں نہیں ہیں کہ آپ مجلس آراستہ کر لیں اور ایسے چند آدمیوں کو کھڑا کر دیں جن کی گفتگو میں کوئی تاثیر ہی نہیں۔ دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ میری گفتگو میں تاثیر ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ جو میرے سامعین ہیں، مخاطب ہیں، اب اتنی دیر سے یہ کھڑے ہیں، یہ سارے میرے باپ دادا کے مرید تو نہیں ہیں، تو کوئی اچھی رمق، اچھی گفتگو اس میں تھی، ہے، جو سب لوگ سن رہے ہیں۔ تو آج یہ جتنے دوسرے مسلک کے لوگ ہیں جنہیں آپ اور ہم سب وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت اپنا مخالف، تو آپ بتائیں کہ آپ کے یہ صالح ادارے جن کو آپ کے ہمارے بزرگوں نے اچھی نیتوں سے قائم کیا تھا، کیا آج اس میں وہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا تبلیغ ہو رہی ہے؟ کیا کوئی پیر، کوئی صاحبزادہ خود بیٹھ کر لوگوں کو تلقین کرتا ہے جی؟ میری وہاں تبلیغ چل رہی ہے، آپ گولڈے شیف جائیں، میں نے ایک آڈیو ویڈیو کہ وہ ایک دکان لی ہے، یعنی اس طرح دی رسا کشیاں تے میں اتھے تبلیغ دا سلسلہ، میں کوئی دکان اس وقت نہیں پائی کہ میں کوئی کماساں پیسے، میں کوئی دکانہ نہ محتاج نہیں ہاں۔ اساں نے پیو دادیاں تصوف اور قرآن و سنت کی تعلیم کی عظیم دکانیں کھولی ہوئی ہے،
چاہے دکاندار سامنے ہون گولے کوئی نہیں، لیکن میرے ایمان نال پیر مہر علی شاہ اپنی دکان تے آج بھی خود بیٹھا ہے۔ اسی نالائق صحیح لیکن دادا آج بھی بیٹھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا کہ اتھے اس واسطے میں کیتا ہے جے لوگ جڑے آنن کم از کم کوئی تعلیم سکھن، کوئی گل سکھن، کوئی غلط عقیدیاں تو بچن۔ اے کدھرے ونجے ہو نا گوڑ لے اڈے تو لے ہو تے اگے تک وہ اڈا آسانہ بھی لگا ہے جی ہاں ہیں جی اتھے بڑیاں بڑیاں ورائٹیاں تے بازار او وہی مال لگنا ہے جڑا گاہ کا پسند آوے۔ اے وکھری گالے کہ اسی ذرا دیر نہ لائے ہیں، اساں نے گاہ 100 سال پہلے گزر گئے۔ جو میں بیان کر رہے ہیں لو سننے والے ان کوئی نہیں رہے۔ امید سے کم چشم خریدار میں آئے۔ امید سے کم چشم خریدار میں آئے، افسوس کہ ہم دیر سے بازار میں آئے۔ یہ افسوس ضرور ہے کہ آج علامہ اقبال ہو گیا تے پھر گلاں ہونا علامہ جے بندے نال بہ کے گلاں کرے، انہاں چبلا نال کون کرے جنہاں نا میٹر ہی صرف پیسہ ہے۔ something more آئے کچھ اور آئے کچھ اور فلانی پراپرٹی نہ کتنا کرایہ آیا ہے، اچھا اتھے بھی چاڑ دیو جی اور بڑے امیر ہو گیا سبحان اللہ۔ تے پیر مہر علی شاہ نی اولاد فقیر سنیا گل منی آنے کھریاں گلاں یہ منی تقریرہ کیوں نہیں سننے بولو نا سچیاں گلاں اے کھریاں اے سننے خوشامدی مولویاں نیاں گلاں چمچیاں نیاں جڑا خطبہ دینے ہو پیر صاحب آن تے اٹھ کھلن رسول اللہ نے ممبر تو جڑا احترام کراوے۔ تے میرا دادا پیر مہر علی شاہ پتر بدا اس نہ ہوئے پوترا پڑ پوترا کہ قاری صاحب پیر مہر علی شاہ نے دور وچ ذرا دیر ہو گئی تے جون پور نے قاری عبدالرحمان صاحب ہے تے انہاں آکھیا جناب کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نہیں آئے تے ہے کوئی آج کل نے رکابیاں آلاتے وہ منی گل مولی صاحبان معاف کرنا میں تسانہ بیانا جڑے اسانے ہونے چمچے دربارہ میں اے ہویا تھا کہ حضرت صاحب کا انتظار کریں کوئی گل نہیں ابھی بہت بڑا وقت ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ابھی بڑا وقت ہے، امام مالک یہ کہتے ہیں، امام حنبل یہ سارے اماماں کاٹ کے اتھے رکھ چھوڑنے باہر حضور کو آنے دیں۔ انہاں پتہ ہے کہ آ گیا انہاں آکھیا نماز اللہ کی ہے پیر مہر علی شاہ کی نہیں ہے، تکبیر کہو۔ صحیح بات میں نے اپنے دادا سے سنی ہے یہ بات، کیوں مولی عبدالمجید تسی سنی کہ نہیں؟ پیر مہر علی شاہ کی نماز نہیں ہے، اللہ کی نماز ہے۔ مکبر سے کہا بولو۔ پیر صاحب چوتھی پنجویں صف وچ پیچھے کھلوتے پیر مہر علی شاہ صفاں پھوڑاں تے بھی نہیں تھلے مٹی تے بندے زیادہ نکل گئے باہر پھوڑ تو دعا شاہ ہو گئی چلے گئے۔ اے جڑے درباریاں نے چمچے ہونے نا سانے اللہ معاف کرے نا کڑچیاں تے چمچیاں کو لو ان ہمدموں کی کارگزاری نہ پوچھئے دل سے بنا بنا کے ادھر کی ادھر کہیں۔ مات جے پیرانی ماری ونجے بہوں بندہ کھا ونجے نا تو پھر رج کداڑ ہونا ہے، اے کھوتا نہیں کدنا ہونا اس آنے رج کداڑ رجنا تے پھر پچھلیاں لتاں چاہ کے کدنا ہے، پیسہ دولت بہو آئے ویجے تے پھر رج کداڑ ہے۔ تے صوفیات کے ایسانے بزرگ 700 مربع پیش کیتا گیا اس ویلے تے پیر مہر علی شاہ کو ہے بھی کچھ نہیں ہے
جہاد دے خلاف فتوا دے میرے تیرے جا ہویا تے فتوا دے چھوڑیا مفتی آج کل بڑے بڑے مفتی مفت پیسہ بھی کوئی نہیں لگنا مفت فتوا دے دے ویا 700 مربع پیر میر علی شاہ نے فرمایا کہ میں جتی دیوں نوک تو مارنا اوہ گال سنو اس ویلے جہاد دے خلاف فتوا پیر میر علی شاہ نے نہیں دیتا آج میں سن رہا تے پیر میر علی شاہ دی اولاد اور بھی جڑی جو سن رہی ہے کہ حکومت وقت کسی دے آکھنے ہوتے جہاد دیاں آیات نصاب تعلیم چپ کٹ رہی ہیں تے گولے والے پیران دا حق نہیں بولنے دا میں کلا تا بولنا پیا نا تو اڈے سامنے بولنا پیا تے آخنا پیا جہاد کرو تے کسی ساڑھا فرض نہیں ساڑھے پیو دادے 700 مربع جتی تے مارے اس ویلے ہے بھی کچھ نہیں یا اس کول ایسا کول تا بڑا کچھ ہے اس نے جتی تے ماریا تھا ملیا چھوڑو میر علی شاہ دنیا قبول نہیں کیتی رد کیتا مردود سمجھا آج اسی مردود چیز نے مالک بڑھے ہیں تے جیڑی میر علی شاہ بنایا اس نا وارث کون ہے میر علی شاہ پراپرٹی دا نام تے نہیں میر علی شاہ اچھے مینار دا نام تے نہیں میر علی شاہ تے کچے کوٹھے چ بہنے والے ایک درویش خدا مست دا نام ہے جس مرزائی دے نال ٹکر لائی اور ختم نبوت تے نکلیا بار سارے پیر دڑے ہیں مولوی اندر وڑے ہیں ہیں جی ہاں سمجھ آئی اس ویلے پیر کیڑا آیا کس اس چیلنج دا جواب دیتا میں نہیں آہنا میں نو بڑا احترام ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی دا لیکن مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی اس ویلے موجود ہے زندہ ہے اور بڑے بڑے علماء دیوبند بھی موجود ہے ان لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی سب لوگوں نے آج سارے ختم نبوت کے وارث بن گئے میں دادا کی تعریف نہیں کرنا چاہتا خوشامد کوئی نہیں ہے مجھے اللہ اور رسول کی حق بات کروں گا میرے دادا کی تصنیف حیات المسیح اور سیف چشتیہ اس کو آپ پڑھیں اس کا جواب دیں اس کو پہلے سمجھیں جو میرے دادا نے رد مرزائیت میں دلائل قائم کیے ہیں آپ تمام ان کے بعد جتنی کتابیں چھپی ہیں رد مرزائیت میں چاہے کوئی بھی ہو کسے باشد جس نے بھی لکھی ہو آپ دیکھیں گے میرے دادا کے دلائل کا چربہ لیا ہے اس نے چربہ اتارا ہے تو جہاد کا فتوہ انہوں نے نہیں دیا تو اس دور میں جب نصاب تعلیم سے جہاد کی آیات امریکہ کے کہنے سے نکالی جا رہی ہیں جی تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا مشائخ پاکستان کا فرض نہیں بنتا تو پیسے آپ ان کو کس لیے دیتے ہیں چپ رہنے کے پیسے دیتے ہیں کس گلا نے پیسے دینے ہو انہاں نظرانے کیوں دینے ہو کیوں انہاں خراب کرنے ہو زیادہ تسی بھی بریک لایا کرو تساں نے جمعہ کھرو کو نہیں تک سن کے دیا کرو کسی غریب چاہ دیا کرو محلے اے امیر تو امیر بنا رہے ہو انہاں لوگاں انہاں دا دماغ تساں خراب کر چھوڑے تساں لوگاں ہے جی غریب مر رہا ہے تے ایک پیر اور بڑا بڑا جڑا سربراہ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہیں تسی اپنے غریب محلے والے ہاں دے چھوڑو
ہے جا پیریاں تسی کیوں نظرانے دینے ہو جڑا دین دا کوئی کم نہیں جنہ کیتا صرف آلنے بڑھا کے رکھے نے لوگاں ڈگ ڈگی بجانے آستے پیسے بٹورنے آستے کام کیا ہے میر علی شاہ نے زندہ و پائندہ پتہ ہے جس لئے لاہور میرا دادا گیا تے مسے کرایہ کو لیا جی چادر موڑے تے نانکا انہاں حسلب دا لیا اے حسلب دا لے بھی کھلتے نے تھے تے ادھر لنگی رکھنے چٹی موڑے ہوتے پیر میرے علی شاہ کوئی کتاب نہیں کھڑی لنگی موڑے تے رکھ کے اتھے تسبیح ہی اتھے تسبیح ہی تے زبان تے حسبی حسبی ہی اور میرا ارادہ ہے اللہ اس نو مکمل فرماوے تسی بھی سارے دعا کرو کیونکہ صرف دعاواں دے ٹھیکیدار پیر نہیں ہوندے غریباں دے گناہگاراں دے زیادہ اللہ مندا ہے یا اسانیاں دعائیاں اتو درمیانی شاید موڑا ہونا تو سانی ہوتے چلے بھی انہیں کوئی ایسی گال نہیں تے اسے کہ گولڈا شریف بھی اس سرزمین وچوں ایک چینل اللہ تعالیٰ سان توفیق دے وے سٹلائٹ دے سی بار ملکاں پیجاں جیڑا مسلک حقہ چاہے کوئی فرقہ ہے چاہے وہ مرزائیت ہے چاہے کوئی فرقہ ہے اساں دلائل قرآن و سنت دے نال اس دا رد پیش کرنا ہے علماء اتھے پیش کرن میری یہ آرزو ہے تسی بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرمائے پھر کاسی آکھاں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں ورنہ کملی والے دے سامنے یاد رکھو ایک تمام دور دے مشائخ اور مولوی پیش ہون گے آپ دے سامنے صفحہ اور قطاراں دے وچ آپ دے سامنے گزرن گے ملائکہ دسن گے فلانے دور دے مولوی فلانے دور دے پیرن اس دور دے پیر کیڑا اسی جس رد مرزائیت وچ کم کیتا ہے جڑا نکل کے میدان نہیں چاہیا ہے او انشاءاللہ میرا دادا پیر میر علی شاہ ہی نکلے گا سنیوں صرف سنی نہ بنو سن نہ بنو سنتاں ویکھو حضور دی سنتاں ویکھو انہاں سچیاں گلاں برداشت کریا کرو اکھے جی کئی بندے آنن جناب اسی کوئی خانقاہاں اپنے تعلق والیاں سنگی شنگی اکھے جناب اسی انہاں دی تقریر تک کراواں پر اے پے ونے اٹھ کے اساں ہے جی میں کہا بھائی خوشامد جڑی میں نے کل نہیں ہوئی سمجھ آئی نا صحیح گل کرساں پاویں میرے تے اعتراض کرو جڑا صحیح ہو سی میں منساں تے پھر ہن تسی تکو جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے غلط ہے کوئی گل بھی ہو غلط دسو گاریاں صحیح نہیں تے باقی آخری گل کہ میرے پیچھے میرے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ میرا مسلک اور ہے میں سنیوں کا دیا ہوا نہیں کھاتا نہ کسی مولوی کا نہ کسی پیر کا نہ مریدوں کا مجھے اللہ دلواتا ہے جس سے دلواتا ہے سمجھ آئی لیکن میرا مسلک حضرت پیران پیر میرے جد اعلیٰ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا مسلک ہے میرا ان کا جو توحید کے بارے میں نظریہ تھا میرا وہی نظریہ ہے مجھے کوئی کافر کہے یا مسلمان کہے یا گمراہ کہے وہ خود مردود ہے وہ خود کافر ہے جو مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے عاشق اس بت کے ہوئے کفر کو ایمان سمجھے اس میں کافر کو ہی سمجھے کہ مسلمان سمجھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت داتا غوث الورا پیر سید نصیر الدین نصیر حضرات یہ رکا آیا ہے قدمی ہی علی رقبت کل ولی اللہ کے لیے تو اس پر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے یہ تفصیلاً اب وقت نہیں رہا میں گفتگو دو چار جملوں میں کہ حضرت پیران پیر نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے تو ان لوگوں کو بھی اعتراض ہے اولیاء کو تو ہوتا نا وہ تو کہتے ہیں نا جناب میری گردن پر نہیں ہے یعنی کوئی ولی کہتا کہ میری گردن پر نہیں ہے اس کا ثبوت دیں آپ کہ کسی ولی نے کہا اے پچھلے
جنہ ولی نہ میں نہیں پتا جے چوٹی نے چکری ولایت نہیں جنہ ہوا نہیں لگی او آنے کہ نہیں جناب یہ فلانے دور تے وے اور صحابہ تے ہے ہی بڑے صحابہ نے گردن تے کون آگ سکتا ہے سمجھ آئی صحابہ تے عظیم ہستیاں حضور دا صحبت دا شرف حاصل ہے اولیاء اللہ دی صحابے او جس طرح بھی فرمایا انہاں دا قدم اولیاء نے اپنی گردن تے رکھیا تسلیم کیتا عظمت تسلیم کیتی گردن قدم دا مطلب ہے عظمت تسلیم کیتی سمجھ آئی تے اس وچ جیڑا 11ویں تسی کھاندے ہو غوث پاک دا اتنا بڑا وجود ہے کہ 11ویں کھانے ہو جڑے قدم نے قائل نہیں ہو تے 11ویں پکا کے 11ویں نے پیسے لٹنے ہو تسی اس ویلے تساں شرم نہیں آنی خبردار ایسے لوگاں 11ویں دیو قسم چاہو جڑے غوث پاک دے منکر ہے جڑا آپ دی توہین کرتا ہے حرام ہے اس سے 11ویں دا پیسہ دینا ایسے مردوداں کیوں تسی پیسے دیو بھکھا مرنا تک کو خبردار دیو ٹھیک ہے سمجھ آئی غوث پاک دی تعلیم تے چلو غوث پاک دی 11ویں کھانی نے تے انہاں چولاں لی 11ویں تو اتے 11ویں میں دسنا توانوں اے چولاں لی 11ویں تو اتے 11ویں ہے غوث پاک دی فتوح الغیب پڑھو اللہ اور رسول دے نال تعلق جڑا انہاں دسیا ہے کہ تو اللہ تو سوا اگر تو ڈردا ہے کسی کو تے تاں تو مشرک ہے غوث پاک جے اے آج کل تے توحید بڑے موحد ڈبے چھنگے توے موڑے تے رکھے اے توحیدی انہاں نو ہوا بھی نہیں لگی غوث پاک دی توحید دی اور شیخ عبد القادر جیلانی دی توحید کتھے تے تیری توحید کتھے کوئی چہرے تے رونق تو ہونی چاہیے نہیں توحید نہیں نہ بلا اللہ نہ کہنے تے بندہ چہرہ ویکھنا ونجے تے الٹی آ ونجے یعنی اللہ دا نہ کہنے برکت منہ تے ہونی چاہیے نہیں گل وچ تاثیر ہونی چاہیے نہیں اور کملی والے دے غلاماں ویکھو پاویں غلطی کرنا ہے داڑھی مننی غلط ہے حرام ہے لیکن داڑھی مننا بھی تک نو کملی والے دی نسبت جس وچ ہے اس دے چہرے وچ چمک ہو سی پتہ لگ سی کملی والے دا غلام بیٹھا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کے رکھ چھڑیا ہے اس نسبت وچ کے رکھ چھڑیا ہے سمجھ آئی اس واسطے بزرگاں دا ادب کرو دائرہ شریعت میں رہ کر اپنے بزرگوں کو اتنا نہ پڑھاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دو اللہ تعالیٰ کی روا سمجھنے لگو مشکل کشا سمجھنے لگو اور قاضی الحاجات سمجھنے لگو جس طرح وہ اپنی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے ہاں وسیلہ پیش کرو ان کا اچھے لوگوں کا وسیلہ پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو وسیلہ اور بات ہے جو اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں ان کو اور بہت سی باتوں کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ وسیلے کے قائل نہیں ہیں تو اب پھر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ وسیلے کے بغیر دنیا میں تشریف لائے کوئی ذریعہ تو ہے نا ہے جی حالانکہ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي صرف یعنی عیسیٰ علیہ السلام والا کام بھی ہو سکتا تھا کلمتن پھونک سے ہو جاتا لیکن وسیلہ ہے سمجھنی چاہیے عقل مند اس سے بڑھ کر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں تو وسیلے کا منکر نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں ان لوگوں کا وسیلہ پیش کریں بزرگوں کا وسیلہ انبیاء کا وسیلہ اور ان کی تعلیمات پر چلیں غوث پاک کو صرف 11ویں کے لیے بند نہ کریں ان کی تعلیمات کو دیکھیں وہ عظیم ہے جو اللہ کے دروازے پر آپ کو بھیجتا ہے جی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا آواز دے رہی ہے جی دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا
مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر ہمیں رکھے، اللہ کے ساتھ نسبت رکھے، قائم کرے۔ بیٹھے بیٹھے۔ وہ 6 مہینے جو تھے اس کی میں نے شفق سے تشبیہ دی تھی۔ سورج غروب ہو گیا اور شفق جو ہے وہ بڑی دیر تک انسان کو روشنی دیتی ہے، تو اس میں ایک مجھے خوبصورت کسی کا شعر یاد آ گیا کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ تو علی دنیا سے تشریف لے گئے تو شفق چھوڑ گئے حسن کی صورت میں، تو ایک وقت تک انہوں نے اس کو روشنی کو قائم رکھا، چاہے وہ شفق سرخی سے بدل گئی، سرخی خون حسین سے بدل گئی شفق۔ بولو تھک گئے ہو اور کیوں نہ بولنا۔ مولوی حضرات ذرا تعجب کرنے پین تے تکنے پین پہ سوچنے پین پہ جتھے اے پہ بولنا ہے بڑا مشکل ہے ادھر ادھر نکلنا ہے جی۔ یہ آنے کدھر حدر نکل گیا، کدھر حدر نکل گیا، گل کے وے دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا۔ سارے حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ حضور سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ اور آپ کے توسط پاک کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔